ایک انوکھا رشتہ۔ مس ابیہا، کس نے اجازت دی آپ کو آفس میں اتنے چھوٹے بچے کا ساتھ لانے کی؟ ترون سنگھانیہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ ابیہا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سر، وہ گھر پہ اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ اٹس ناٹ مائی بزنس۔ پھر آپ جاب چھوڑ دیں۔ وہ گھربھتی تھی جب اچانک ایکسیڈنٹ میں اس کا پتی مر گیا۔ وہ بھیا بھابھی کے پاس رہتی۔ بھابھی کے بچے اس کے ننھے معصوم بچے کو مارتے۔ ترون نے اس کے سندر 6 ماہ کے بچے کو دیکھا تو اچانک دل بدل گیا۔ آپ مجھ سے وواہ کریں گی مس ابیہا؟ وہ آشچریہ چکت تھی۔ جی سر، میں پتا بننے کی شمتا سے محروم ہوں۔ ترون نے اسے اکیلے میں پرپوز کیا تھا، لیکن میں آپ کے بچے کو اپنا نام۔ ترون سنگھانیہ لیپ ٹاپ کھولے ویڈیو کال پہ انٹرنیشنل کلائنٹ سے ڈیل فائنل کر رہا تھا، جب اچانک اسے اپنے کان میں بچے کے رونے کی تیز آواز آئی تھی۔ ایک کرودھ کی ستھتی اس پر حاوی ہو گئی۔ مقابل کی بات سمجھ نہ آئی تو اس نے تھوڑی دیر بعد بات کرنے کا کہہ کر ویڈیو کال آف کر دی۔ شرما جی کو فوراً ہی اپنے کاریالے میں بلایا تھا۔ یہ میری کاریالے سے بچے کے رونے کی آوازیں کیسی ہیں شرما جی؟ اس کے انداز میں برہمی تھی۔ وہ گھبرا کر کہنے لگے، سر وہ دراصل مس ابیہا اپنے بچے کو ساتھ لائی ہیں۔ واٹ نان سینس! یہ کیا طریقہ ہے ان کا؟ کس نے اجازت دی انہیں بچے کو ساتھ لانے کی؟ بلائیں ابھی اور اسی وقت انہیں۔ اس کا کرودھ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اتنی اہم میٹنگ جو ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اپنا بچہ کولیگ کاجل کے پاس چھوڑ کر چند لمحے بعد ہی وہ ترون سنگھانیہ کے سامنے کھڑی تھی۔ مس ابیہا، کس نے اجازت دی آپ کو اپنے بچے کو ساتھ لانے کی؟ یہ کاریالے ہے یا ڈے کیئر سینٹر؟ وہ کرودھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شرما جی پریشان ہو گئے۔ ترون کا کرودھ ایسا تھا کہ وہ لمحے بھر میں اسے جاب سے بھی فارغ کر سکتا تھا۔ سر، وہ دراصل گھر میں اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ انگلیاں چٹکاتے وہ کمزور آواز میں کہہ رہی تھی۔ اٹس ناٹ مائی بزنس مس ابیہا۔ آپ جاب چھوڑ دیں، اپنے بچے کو سنبھالیں۔ آئندہ اسے کاریالے لانے کی ضرورت نہیں، ورنہ کل سے جاب پر مت آئیے گا۔ اس کا کرودھ ایسا ہی تھا۔ ویپار کے معاملے میں وہ کسی کی کوئی کوتاہی برداشت کرنے کا حامل نہیں تھا۔ شرما جی خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ پلٹ گئی، جبکہ شرما جی ترون سے کہنے لگے، سر کام کرنے میں بہت اچھی ہے۔ سب لوگ پریزنٹیشن 2-3 دن بعد میں تیار کرتے ہیں، یہ ایک ہی دن میں تیار کر دیتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت بدھیمان ورکر ہے ہماری۔ جو کاریالے کے معاملات ڈسٹرب کریں گے میں انہیں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اٹس مائی ڈیسیجن۔ ترون نے 2 ٹوک بات کہہ کر لیپ ٹاپ کھول لیا تھا تو شرما جی پلٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد میٹنگ دوبارہ شروع کر دی تھی۔ اس دفعہ بغیر کوئی بحث کیے کلائنٹ نے ڈیلنگ فائنل کر دی تھی تو اس کا بھی موڈ خوشگوار ہو گیا۔ 2 بجے کا وقت تھا جب کاریالے سے نکلنے لگا، لیکن سامنے کا منظر حیران کر دینے والا تھا۔ پورا کاریالے خالی تھا۔ شاید سب ورکرز کینٹین میں لنچ کر رہے تھے، لیکن اس کی نظر نیلے سادہ سوٹ میں ملبوس اس لڑکی پر پڑی جو اپنے 6 مہینے کے بچے کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ منظر بڑا عجیب سا تھا، لیکن ترون سنگھانیہ ان رشتوں سے ناآشنا تھا۔ اس بیک وقت اس لڑکی پر دیا بھی آئی جو بچے کو سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اگر اس کی ایسی کیا مجبوری تھی؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ ابیہا جو رخ موڑے کھڑی روہن کو دیوار پر لگی پینٹنگ سے بہلا رہی تھی، کسی کی موجودگی کا احساس کر کے پلٹی تھی۔ پھر ترون سنگھانیہ کو اپنے پیچھے کھڑے دیکھ کر خوف کے مارے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ سر، وہ میں کل سے اسے نہیں لاؤں گی ساتھ۔ آپ پلیز مجھے جاب سے مت نکالیں۔ اس کے لہجے میں خوف تھا۔ نہیں، میں آپ کو جاب سے نہیں نکال رہا، لیکن کیا آپ کے پتی ان پر کچھ ارتادیو نہیں ہے اس بچے کی؟ ترون کے سامنے وہ سفید گالوں والا سندر بچہ تھا جو بہت ہی کیوٹ
اتنا کہ بے اختیار سے اس بچے پر پیار آیا تھا۔ نہیں سر، وہ نہیں ہے۔ ابیہ کی آواز پست تھی۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ ترون کے لہجے میں حیرانی تھی۔ سر، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میں اپنے بھیا بھابھی کے پاس رہتی ہوں اور اس جاب کے ذریعے ہی اپنے بچے کو پال رہی ہوں۔ وہ لب کاٹ رہی تھی۔ کبھی بھی اپنے پرسنل دکھ تکلیفیں وہ کسی سے شیئر کرنے کی عادی نہیں تھی، لیکن سامنے کھڑا شخص امپائر کا مالک ترون سنگھانیہ تھا۔ اسی وجہ نہ بتاتی تو وہ اسے جاب سے فارغ کر دیتا۔ جاب سے فارغ ہونے کا مطلب اپنے بچے کے لیے دودھ دیگر ضروریات کے لیے پریشان ہونا، بھیا بھابھی کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ بہت سی پریشانیاں اس کے ذہن میں آئی تھیں۔ ترون نے اس کا چہرہ دیکھا جو دکھ و پریشانیوں کی آمد جگہ بنا ہوا تھا۔ پھر اس بچے کو دیکھا۔ سر کے پچھلے حصے پر چوٹ کا نشان تھا۔ بچہ بڑا ہی سندر لیکن صرف 6 مہینے کا تھا۔ اچھا، خدا آپ کی پریشانیوں کو حل کرے۔ کیا نام ہے اس کیوٹ سے بیبی کا؟ سر، ان کا نام روہن ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگا، پھر اس کے سامنے سے گزرتا چلا گیا۔ ابیہ نے گہری سانس خارج کی تھی، ورنہ اس کا کرودھ دیکھ کر تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، یا کہیں اسی وقت ترون سنگھانیہ اسے نوکری سے نہ نکال دے۔ لیکن وہ روہن کو کس کے پاس چھوڑ کر آئے گی؟ اس کے اوپر بھروسہ کرے گی کہ وہ گھر میں سیف ہے؟ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ سوال اس کے سامنے منہ کھولے کھڑے تھے۔ ترون گھر آیا تو خالی گھر اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ تھکا سا وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کاکا فوراً ہی اس کے پاس آئے تھے۔ صاحب جی، کھانا لگا دوں؟ جی آپ کھانا لگائیں، میں آتا ہوں فریش ہو کر۔ وہیں لیٹے لیٹے اس نے ماں جی کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ واپس آنا ہے یا نہیں؟ اس کے لہجے میں کرودھ تھا۔ ماں جی مسکرائی تھیں۔ ارے کیا کروں، بچے آنے ہی نہیں دے رہے۔ صبر کرو، بس 2-3 دن میں واپس آ جاؤں گی۔ ماں جی نے اسے تسلی دی تو کرودھ میں ترون نے فون ہی کاٹ دیا۔ وہ بھی کیا کرتی بیچاری، سارا دن اس خالی گھر میں بور ہوتی رہتی تھی، تبھی تو انہیں وارن کے پاس جانے کا انتظار ہوتا۔ وہ ممبئی میں رہتے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ دونوں بھائیوں نے بابا کے مرتے ہی ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے حصے کی جائیداد اپنے نام کر لی تھی۔ نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ ہی کوئی حسد و رقابت۔ ورن شادی شدہ تھے، ان کے 3 بچے بھی تھے۔ وہ ممبئی میں رہتے جبکہ ترون سنگھانیہ دہلی میں رہائش رکھے ہوئے تھا۔ اس نے ماں کو بھی ساتھ رکھا ہوا تھا۔ ترون یہاں اکیلا رہتا، اس لیے بہت زیادہ تر اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتی تھی۔ لیکن پھر ان کا تنہائی سے دل گھبرانے لگا، تبھی تو ورن کے پاس رہنے چلی جاتی۔ ان کے بچوں میں ان کا خوب دل لگتا تھا۔ بس واپس آنے کے بعد ان کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی، ویواہ کر لو بیٹا، کب تک یہ گھر سونا سونا رہے گا؟ لیکن اس نے واضح الفاظ میں نے بتا دیا تھا، میری زندگی میں ویواہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ ہمیشہ سے یہی کہتا رہا، لیکن ایک دن راہیلہ دیوی پھٹ پڑی۔ کیا وجہ ہے جو تم ویواہ کرنے کا نام نہیں لیتے؟ 30 سال کے ہو جاؤ گے اگلے مہینے۔ اس کے ضد پر بہت کرودھ آیا تھا، تبھی ترون نے گہرا راز ان کے سامنے افشاں کیا تھا۔ ایسا راز جسے سن کر انہوں نے اپنا دل تھام لیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹے؟ ضروری نہیں کہ ہر رپورٹ ٹھیک آئے۔ رپورٹ بالکل ٹھیک تھی ماں جی، میں کسی لڑکی کی زندگی نہیں برباد کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی، جبکہ ان کی آنکھوں میں دکھ کی گہری لکیریں تھیں۔ وہ نہ جانے کب سے یہی باتیں سوچے جا رہا تھا، جب کاکا نے اسے تفکر سے سوچتے ہوئے پایا۔ صاحب جی، کھانا لگا دیا ہے۔ وہ از حد شرمندہ سا ہو گیا۔ میں ابھی آتا ہوں کاکا۔ کپڑے تبدیل کر کے چینج کر کے وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ ہمیشہ کتنا کاکا نے مزیدار سا کھانا بنایا تھا۔ اکیلے کھانا کھا کر وہ کمرے میں چلا آیا اور لیپ ٹاپ کھول لیا۔ شرما جی نے ایک پریزنٹیشن سینڈ کی تھی۔ سب سے آخر میں لکھا نام دیکھ کر اسے کچھ یاد آیا تھا۔ کسی کی معصوم چمکتی ہوئی کالی سیاہ آنکھیں، گلابی گال، ننھے ننھے گلابی لب۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ کتنا سندر بچہ تھا، لیکن باپ کی شفقت سے محروم۔
ماں تو ماں ہوتی ہے، کس قدر بہلانے میں سے ہلکان ہو رہی تھی۔ الجھے بال، رت جگی آنکھیں۔ ترون نے جب اسے کاریالیے بلایا تو وہ کتنی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کئی مجبوریاں اس کے چہرے پر رقم تھی۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن سونے سے پہلے ایک معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تھا، جو کم از کم نظر انداز کرنے کے لائق نہیں تھا۔ وہ 5 بجے کاریالیے سے گھر آئی تھی۔ ننا روہن اس کی گود میں تھا۔ بھابھی نے تنفر سے اسے دیکھا۔ اس نے ان کی نفرت بھری نگاہوں کو نظر انداز کیا تھا۔ زندگی پہلے بھی مشکل نہ تھی جو ان سے لڑائی جھگڑا کر کے ویسے اور مشکل بناتی، اس لیے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پرس میں چھپائے ہوئے پیسوں سے ابھی اسے دودھ بھی لانا تھا اور روہن کے پیمپرس بھی۔ بھابھی کو ہر مہینے وہ اچھا خاصا خرچہ دیتی تھی، تبھی تو انہوں نے اسے یہاں رہنے دیا تھا، ورنہ لڑائی جھگڑا کر کے 4 دن میں ہی اس کا جینا حرام کر کے رکھ دیتی۔ لیکن آج وہ بہت پریشان تھی۔ سر نے صاف منع کر دیا تھا کہ دوبارہ اپنے بچے کو کاریالیے نہیں لے کر آنا۔ آخر میں کس کے بھروسے پر اپنی جان کو یہاں چھوڑ کر جاؤں گی؟ آنسوؤں سے روتے وہ روہن کو دیکھ رہی تھی، جو معصومیت سے سامنے رکھی گاڑی سے کھیل رہا تھا۔ اسی دن جب وہ کاریالیے سے گھر آئی تو روہن کے سر پہ لگی چوٹ دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے اس سے الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ نیہا بھابھی نے گڑبڑا کر اسے دیکھا تھا۔ ارے پوجا اسے اٹھا رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ابیہا کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کی چوٹ بہت گہری تھی۔ معصوم بچے کے سر پہ لگی چوٹ نے اس کا دل چھلنی کر دیا تھا۔ اسی وقت وہ لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی، لیکن ڈاکٹر نے بتا دیا کہ گرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ کوئی چیز ماری گئی ہے بچے کے سر پر، تبھی پورے سر پر سوجن آئی ہوئی ہے۔ پوری رات وہ اس کے سرہانے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ تبھی کرودھ میں آ کر وہ اسے اپنے ساتھ کاریالیے لے گئی تھی، لیکن وہاں ترون سنگھانیہ نے اس کی خوب انسلٹ کی تھی۔ آخر وہ اب کرے تو کیا کرے؟ دوسرے دن کاریالیے لے جاتے ہوئے وہ برابر میں رہنے والی پونم دیوی کے پاس اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی جب واپس آئے گی تو ایک طوفان اس کا منتظر ہوگا۔ بھابھی بھیا کو خوب آگ لگائے گی، ان کے کان بھرے گی، لیکن وہ کیا کرتی؟ بھابھی پر اعتبار تھا نہ ان کے بچوں پر۔ وہ اپنے ننھے فرشتے جیسا بچے کو کسی کے سپرد کر کے جاتی۔ کاریالیے میں بیٹھ کر وہ بے چین تھی۔ جیسے ہی کلائنٹ کی فائل تیار کی، اس میں ڈھیر ساری غلطیاں کر بیٹھی۔ شرما جی پریشان چہرہ لیے اس کے پاس آئے تھے۔ یہ کیا کیا آپ نے مس ابیہا؟ اس فائل میں تو بہت ساری غلطیاں ہیں، میں کیسے انہیں ترون صاحب کے پاس لے کر جاؤں؟ سوری سر، میں ٹھیک کر دیتی ہوں۔ ٹھیک کرنے کا ٹائم نہیں ہے مس ابیہا، سر فائل منگا رہے ہیں۔ وہ پریشان چہرہ لیے کاریالیے میں چلی گئی۔ ترون سنگھانیہ نے وہ فائل زمین پر پھینک کر ماری تھی۔ جان بوجھ کر غلطیاں کی گئی ہیں اس میں، کہ ہماری کمپنی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ اس کاریالیے کے لوگ تنخواہ کس بات کی لے رہے ہیں؟ وہ کرودھ سے پاگل ہو رہا تھا۔ شرما جی گھبرا گئے۔ سر، وہ مس ابیہا نے فائل تیار کی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں دوبارہ اسے ریڈی کر دیتی ہوں۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ کام کے معاملے میں وہ کوئی کوتاہی نہیں برتتی، تو پھر یہ غلطی کس کی ہے؟ جی سر، یقین مانیے وہ 1 سال سے یہاں اس کاریالیے میں کام کر رہی ہے، لیکن کبھی بھی اس کی کوئی شکایت نہیں آئی، لیکن شاید وہ پریشان ہے۔ ٹھیک ہے، بلا کر لائیں آپ انہیں۔ اب کہ اس کے انداز میں نرمی تھی۔ شرما جی جیسے ہی اس کے ٹیبل پر آئے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، جبکہ کاجل اسے پانی پلا رہی تھی۔ کیا ہوا مس ابیہا؟ ترون صاحب بلا رہے ہیں آپ کو؟ سر، وہ مجھے جاب سے تو نہیں نکالیں گے؟ وہ حد سے زیادہ ٹینشن کا شکار تھی۔ یہ سن کر شرما جی نے کندھے اچکا دیے۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ آپ کو پتہ ہے کرودھ میں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ایک بار ان کی بات سن لیں۔ کانپتے وجود کے ساتھ اپنی روتی ہوئی آنکھیں صاف کر کے وہ ترون سنگھانیہ کے کاریالیے آئی تھی۔ سر، وہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن میں یہ فائل دوبارہ تیار کر دوں گی۔ آپ پلیز مجھے جاب سے مت نکالیں۔ اس کے منہ میں منت تھی۔ ترون اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں آپ کو جاب سے نہیں نکال رہا، لیکن اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، گھر میں ٹینشن ہے، 2-3 دن کی بریک لے سکتی ہیں۔ ترون کے لہجے میں نرمی تھی۔ شکریہ سر، لیکن میں چھٹیاں نہیں کر سکتی سر، میری مجبوریاں ہیں کچھ۔
وہ رسانیت سے کہہ رہی تھی۔ ترون نے اسے صحیح چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کی مجبوری آپ کے بچے سے جڑی ہے۔ شرما جی باہر تھے۔ وہ اکیلی ہی ترون سنگھانیہ کے سامنے بیٹھی اس کی بات پر چونک گئی تھی۔ جی سر، یہی بات ہے، وہ لب کاٹتے ہوئے کہنے لگی۔ دراصل میرا بیٹا چھوٹا ہے، گھر میں کوئی بھروسے کے لائق نہیں۔ اس دن بھی بچوں نے اسے گرا دیا تھا، اس کے سر پہ گہری چوٹ لگی تھی۔ اب میرا دل ڈرتا ہے کسی دن میں واپس جاؤں اور میرا بچہ مجھے صحیح سلامت نہ ملا تو شاید میں ایسے وقت مر جاؤں گی۔ وہ آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ ترون کے سامنے اس کے سندر بیٹے کا چہرہ شفاف موتی کی طرح چمکا تھا۔ نہ جانے کیسے اس کے لبوں سے یہ بات ادا ہوئی تھی۔ تو آپ وواہ کر لیجئے مس ابیہا۔ میرا خیال ہے کہ ایک عورت کے لیے بچے کو اکیلے پالنا بہت مشکل ہے۔ اتنی پرسنل بات ترون سنگھانیہ کے منہ سے سن کر شرمندگی کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ سر، میں اپنے بچے کے لیے جینا چاہتی ہوں۔ کوئی ایسا نیک شخص نہیں ہوگا جو میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، اسے اپنا بیٹا مانے۔ میں جانتی ہوں اس کا سگا باپ ہی دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور اگر کوئی بچے کی خاطر آپ کو پرپوز کرنا چاہے تو آپ اس کا ساتھ قبول کر لیں گی؟ ترون سنگھانیہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ جی، کیا مطلب؟ وہ الجھی تھی۔ تبھی وہ سنجیدگی اور اسپاٹ لہجے میں کہنے لگا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دراصل آپ کا بچہ بہت سندر ہے۔ جب سے میں نے آپ کے بچے کو دیکھا ہے میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ ایک الگ ہی فیلنگ آتی ہے مجھے اس کے بارے میں۔ لیکن آپ کو شاید یقین نہ آئے، میں اس بچے کی وجہ سے آپ سے وواہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ سن کر ابیہا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ ترون سنگھانیہ کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، کوئی بھی سوال آپ کے دل میں ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ تبھی وہ گڑبڑاتے ہوئے اٹک اٹک کر کہنے لگی، لیکن سر، آپ اتنے ہینڈسم ہیں، اتنی دولت ہے آپ کے پاس، کسی بھی لڑکی سے وواہ کر سکتے ہیں، اور وواہ کے بعد تو بچے ہو ہی جاتے ہیں۔ سر، میں تو یہ غریب لڑکی ودوا پہلے سے شادی شدہ، وہ ہچکچاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ بات اس کے من میں آئی تو بولنے سے نہ جھجکی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرایا تھا، پھر غمزدہ لہجے میں کہنے لگا، کاش یہ اتنا آسان ہوتا۔ اگر میرے ساتھ زندگی نے یہ کھیل نہ کھیلا ہوتا تو میں بھی آج شادی شدہ، شاید بچوں کا باپ ہوتا۔ لیکن میری ایک سچائی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر آپ میری بات پر راضی ہیں یا میرا پروپوزل قبول کرنے کا ارادہ ہے، در حقیقت بات یہ ہے کہ میں پتا بننے کی شمتا سے ونچت ہوں، لیکن آپ کے بچے کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اسے اپنے بازو میں اٹھاؤں، اسے پیار کروں، ایک پتا کی شفقت اس پر نچھاور کروں۔ یہ سب قدرتی فیلنگ ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ مجھے سوچ کر جواب دینا۔ میں آپ کے بچے کو اپنا نام دوں گا، اسے دنیا میں ایک مقام دوں گا جو ایک ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بات کر رہا تھا، جبکہ ابیہا کا نازک دل سوکھے پتے کی اس طرح لرز رہا تھا۔ خدا اس کی مشکلیں یوں آسان کر دے گا اور اس کے بچے کے لیے یوں روشن راہیں کھول دے گا، یہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ کہنے لگی، سر، میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ تو وہ مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ سوچ لیں، آپ کا جو بھی فیصلہ ہو، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ وواہ صرف اور صرف میں اس بچے کی وجہ سے کروں گا، کیونکہ میں اس بچے کو اپنانا چاہتا ہوں۔ سر ہلاتے وہ پلٹ گئی تھی، لیکن اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ کاجل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ روتی ہوئی کاریالے گئی تھی، لیکن جب واپس آئی تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جیسے کوئی اس سے بڑی خوشی مل گئی ہو۔ وہ پوچھ پوچھ کر تھک گئی، لیکن ابیہا نے اسے کچھ بھی نہ بتایا۔ وہ سوچتی تھی کہ آگے کی زندگی کا سفر بہت مشکل ہوگا، نہ جانے کب بھیا بھابھی تنگ آ کر اسے گھر سے نکال دیں، پھر وہ دنیا میں بھٹکتی پھرے گی، لیکن اسے یوں مضبوط سہارا مل جائے گا، وہ بھی صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے۔ یہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ سب نے اس کے بیٹے کے بارے میں کیا کیا نہ کہا تھا، کوئی اسے منحوس کہتا، کوئی پتا کو کھا جانے،
سمپولیا کہتا، سب دن رات ابیہ کو یہ بچہ تمہاری ساری زندگی تباہ کر دے گا، تمہاری جوانی کو کھا رہا ہے۔ اپنے بچے کے لیے ایسے الفاظ سن کر اس کے دل پر چھریاں چلتی تھیں۔ اماں نے اس کی خواہش پر اس سے نہ صرف گریجویشن کروائی بلکہ کئی کورسز بھی کروائے تھے۔ وواہ سے پہلے بھی وہ ایک کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہیں پر اسے نوین پسند کرنے لگا۔ وہ خاموش طبیعت لیکن بلا کی سندر لڑکی تھی جس پر کسی کی بھی نظر ٹھہر سکتی تھی۔ پھر نوین نے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ رشتہ بھجوا دیا۔ اسے بھی وہ اچھا لگتا تھا۔ ان دونوں طرف سے رشتہ طے ہو گیا اور پھر جلد ہی وواہ بھی ہو گئی۔ وواہ کے بعد اس نے جاب چھوڑ دی تھی۔ نوین کی ماں ابیہ کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی بلکہ اس سے دور دور رہتی۔ شاید یہ وجہ تھی کہ نوین نے اسے پسند کی وواہ کی تھی۔ اس کے 2 بڑے بھائی بھی تھے جو بالترتیب اوپر نیچے والے پورشن میں رہتے، لیکن وہ تیسری منزل پر رہتی تھی۔ وواہ شدہ زندگی کے 3 مہینے بڑے سندر گزرے تھے، جیسے بہار نے اس کی زندگی میں دستک دے دی ہو۔ لیکن اس کے لیے وہ قیامت کا دن تھا جب ایک دن نوین زندہ سلامت واپس نہ آیا بلکہ ایک ٹرک نے اسے کچل دیا تھا۔ بائک تو اسی وقت کچرے کا ڈھیر بن گئی تھی لیکن نوین بھی چند سانسیں لے پایا۔ اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ چیخیں مار مار کر رو رہی تھی لیکن نوین کی ماں اسے گالیاں دے رہی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کا بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا۔ وہ خود گہرے صدمے میں تھی۔ پھر اسی گھر میں وہ عورت میں بیٹھ گئی۔ ابھی عدت کو 2 مہینے گزرے تھے جب اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ یہ قیامت خیز انکشاف ہوا کہ وہ گھربتی تھی۔ 2.5 مہینے ہو گئے تھے اس کی پریگننسی کو۔ نوین کے بھائی فکر مند ہونے لگے۔ اگر یہ لڑکی یہیں رہے گی، یہیں اپنے بچے کو جنم دے گی تو یقیناً اس گھر پر قابض ہو جائے گی جو کل کو ان کے بچوں کے کام آ سکتا ہے۔ دونوں بھائی نے سر جوڑ لیا اور کسی طرح اپنی ماں کو اکسایا کہ وہ اس سے سبز قدم لڑکی کو اپنے گھر سے نکال دے۔ نہ جانے کس کس کو کھا جائے گی، اس کا بچہ ہمارا کس کام کا۔ جب جوان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ایسا بھڑکایا کہ خود اس کے ساس نے ہاتھ پکڑ کر ابیہ کو عدت میں ہی گھر سے نکال دیا۔ سب محلے والے جمع ہو گئے تھے۔ اس کی ساس کو ترس کھانے کے لیے کہنے لگے، لیکن جیسے انہوں نے آنکھ میں مٹی ڈال لی تھی، وہ ایسی حالت نہیں بھائی کے گھر واپس آ گئی۔ امی بیمار رہتی لیکن اس کے غم نے امی کو اور زیادہ بیمار کر دیا۔ پھر جب اسے 7واں مہینہ تھا تو اچانک امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ حیران تھی۔ غموں نے اس کے اوپر اس طرح گھیراؤ کیا کہ وہ کبھی خود بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع کر دیتی تو کبھی رونا۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ زندگی نے کیا کھیل کھیلا ہے۔ بڑی مشکل سے یہ وقت گزارا تھا، بھوکا مر کے تو کبھی دوسروں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوئے۔ امی کے انتقال کے بعد تو جیسے نیہا بھابھی کو زیادہ موقع مل گیا اسے ذلیل کرنے کا۔ پھر سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر اس نے ایک سندر بچے کو جنم دیا۔ اپنے سندر گول مٹول صحت مند بچے کو دیکھ کر وہ ساری فکر و پریشانی بھول گئی اور نئے سرے سے زندگی گزارنے کے لیے ہمت جمع کرنے لگی۔ صرف اور صرف اس بچے کی خاطر اس نے بڑے پیار سے اس بچے کا نام روہن رکھا تھا۔ 1 مہینہ ہی ہوا تھا جب اس نے نوکری کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ کبھی پڑوس میں رہنے والی پونم دیدی کے پاس اسے چھوڑ کر جاتی تو کبھی بھابھی کے آسرے پر جیسے تیسے اس نے وقت گزارا تھا۔ لیکن اب اس نے محسوس کیا بھابھی کے بچے جان بوجھ کر اسے بچے کو ستاتے ہیں۔ کبھی کوئی چوٹ لگی ہوتی تو کبھی کہیں۔ اس کا ایمان کا بھرا دل چھلنی ہو جاتا تھا۔ لیکن اب پونم دیوی کی بھی وواہ ہونے والی تھی۔ وہ دن رات اسی بات پر پریشان رہتی، تبھی تو اپنے کام پر بھی توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ خوش نصیبی اس کے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ جب ترون سنگھانیہ نے اسے پرپوز کیا تو اسے یقین نہیں آیا تھا۔ آج وہ خوشی خوشی کام سے گھر واپس آئی تھی، بے اختیار اپنے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ بہت جلد غم اس کی زندگی سے دور اور خوشیاں اس کی زندگی میں قدم رکھنے والی ہیں۔ لیکن وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ ابھی آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں۔ اس نے بھائی کے سامنے اپنے باس کا پرپوزل رکھا تھا۔ بھابھی بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔
ان کا چہرہ کروध سے سرخ ہو گیا۔ لو بھائی، یہاں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ میں بھی تو کہوں کہ اتنی تیار ہو کر کاریالے جاتی ہے، اسے بتاؤ کہ خود اپنی ضرورت پوری کر لے گی اس آدمی سے، لیکن اس بچے کے سر پر کون ہاتھ رکھے گا؟ نیہا بھابھی نے اسے دانے دیے تھے، وہ جو لگی بندی تنخواہ ان کے ہاتھ پر رکھتی تھی، وہ جانے کا خدشہ تھا۔ تبھی بھائی کے سامنے مجھے جھجکتے ہوئے کہنے لگی، وہ دراصل بھائی بچے کی وجہ سے ہی وہ مجھ سے وواہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ بچے کو اپنا نام دینا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر بھائی حیران رہ گئے، لیکن کوئی مرد میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزرا جو اتنا نیک ہو۔ بھائی کی آواز میں طنز تھا۔ تب وہ سر جھکا کر کہنے لگی، بھائی دراصل وہ پتا بننے کی شمتا سے ونچت ہے، یہی حقیقت ہے، اس لیے وہ مجھ سے وواہ کر رہے ہیں، اور روہن کو وہ اپنی اولاد کی طرح پالیں گے۔ آپ کے بھائی کچھ بولنے کے قابل نہ رہے تھے، ان کے پاس انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، کب آ رہے ہیں وہ رشتہ لینے؟ پہلے آپ کا جواب جاننا تھا بھائی، ان سے کہہ دوں گی جب آپ کہیں گے۔ بھائی نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے بیہا، تب میری ذمہ داری ہو، ویسے بھی میں ذمہ داری کو جلد سے جلد ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ نیہا برفیلی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن ابیہا کو اب ان کی نظروں کی پرواہ نہ تھی۔ وہ کاریالے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب شرما جی ہاتھ میں کاغذ لیے چلے آئے۔ سر، یہ ابیہا صاحبہ کا ڈیزائن لیٹر ہے، آج وہ جاب پر آئی ہیں لیکن کہہ رہی ہیں کہ یہ آج ان کا آخری دن ہے۔ شرما جی کی بات سن کر وہ چونک گیا تھا۔ کیوں ڈیزائن دے رہی ہیں وہ حیران تھا، کیونکہ ابھی تک ابیہا نے اس کے پروپوزل کا کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ وہ شدت سے جاننے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب وہ کام بھی چھوڑ رہی ہے۔ وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا، کہیں اس نے ایسے پروپوز کر کے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ یہی پریشانی دل میں لیے وہ شرما جی سے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، آپ نے میرے کاریالے میں بھیجیں، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ سر ہلاتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ابیہا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ پلیز بیٹھیے، اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں وجہ پوچھ سکتا ہوں آپ کی نوکری چھوڑنے کی؟ وہ بیٹی ہاتھ مسل رہی تھی، ہتھیلیوں میں پسینے آ رہے تھے تو چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ پھر ہمت کر کے کہنے لگی، سر میں نے آپ کے پروپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس لیے میں نوکری چھوڑ رہی ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بھائی سے بات کروں گی، تو انہوں نے اپنی رضامندی دے دی ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے بات مکمل کی تھی۔ وہ حیران رہ گیا، مجھے اتنی تشویش میں مبتلا تھا، اچانک کہ دل سے پریشانی غائب ہو گئی۔ یہ سن کر اس نے سر ہلا دیا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے، تو پھر میں اس سنڈے کو اپنی والدہ کو آپ کے گھر بھیج دوں گا، وہ سارے معاملات طے کر لیں گی۔ اور دوسری بات، میں یہ وواہ کرنے سے پہلے چند معاملات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شاید وہ آپ کی نظروں میں ناگوار ہوں یا آپ کو منظور نہ ہو، تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ ترون کی بات سن کر ابیہا پریشان ہو گئی تھی، تبھی اس نے صاف اور کلیئر بات کی، دیکھیے، ایک رشتہ شروع کرنے سے پہلے چند باتیں طے کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ میں صرف اور صرف اس بچے کی خاطر آپ سے وواہ کر رہا ہوں، کیونکہ میں اولاد پیدا نہیں کر سکتا، پتا بننے کی شمتا سے ونچت ہوں۔ یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو اس لیے اگر میں آپ سے وواہ کروں گا تو آپ نے مکمل طور پر اس بچے کا اختیار مجھے دینا ہوگا۔ اگر کل کو ہمارے درمیان کوئی معاملات ہو جاتا ہے یا آپ مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو میں ہرگز اس بچے کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا، جس سے میں دلی وابستگی قائم کر لوں گا۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی تھی، وہ اس کے بچے کے لیے اتنی جنونی محبت اختیار کرے گا، اس سے سوچا نہیں تھا۔ تبھی کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہنے لگی، جی سر، بھلا مجھے اس بات پر کیا اعتراض ہوگا، اور میں کبھی آپ سے رشتہ راستے جدا نہیں کروں گی۔ آپ نہیں جانتے کہ میں کتنی مجبور اور بے بس ہوں، آپ نے تو ایک بھٹکتے ہوئے انسان کو روشنی دکھائی ہے۔ میں کچھ غلط بھی نہیں سوچوں گی آپ کے بارے میں، اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنے رضامندی سے دے دی تھی۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے۔ پھر وہ چند لمحے بھی نہ بیٹھ سکی، فوراً ہی پلٹ گئی تھی، لیکن اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ ایک نیا رشتہ جو قائم ہونے والا تھا، وہ پتہ نہیں اس رشتے کو قبول کر پائے گی یا نہیں، لیکن جو بھی تھا، یہ رشتہ صرف اور صرف روہن کی وجہ سے ہونے جا رہا تھا۔
کاکا راہیلا دیوی کا سامان لے کر اندر آئے تھے، جبکہ وہ لاؤنج میں ابھی ابھی کاریالے سے واپس آیا تھا۔ ماں کو دیکھ کر ایک دم ہی اس کا چہرہ کھل گیا۔ توبہ ہے لڑکے، تم نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر کے جلدی آئی، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے کچھ بتایا بھی نہیں کہ کیا بات ہے۔ میں نے اسی وقت ورون سے کہا کہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑ کر آؤ۔ امی کی جلد بازی دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ اتنی خدمت ہوں آپ کو، جو بات بتاؤں گا اسے سن کر آپ بھی خوش ہو جائیں گی۔ وہ مسکرا رہا تھا، جبکہ راہیلا دیوی جانتی تھی کہ اس کا یہ سنجیدہ مزاج بیٹا بہت کم مسکراتا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، جس بات کا آپ برسوں سے انتظار کر رہی تھی وہ پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ حیران ہو گئی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تمہارا مطلب ہے کہ تم وواہ کر رہے ہو؟ جب بھی تم نے جلد بازی مجھے یہاں بلایا ہے تو ایسا کیوں کیا؟ اپنے بھائی بھابھی کو بھول گئے؟ اپنے بھتیجے بھتیجی کو اتنے چپکے سے مجھے کیوں بلایا؟ اب امی ناراض ہو رہی تھی تو وہ مسکرا دیا، کیونکہ امی وواہ بالکل سادگی سے ہو رہا ہے۔ جس لڑکی سے میں وواہ کر رہا ہوں وہ پہلے سے میرڈ ہے، لیکن ودوا۔ میرے وواہ کرنے کی وجہ سے اور صرف اس کا بچہ ہے کیونکہ وہ مجھ سے بہت اچھا لگتا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے بے اختیار اس شدت سے پیار آیا کہ میں اسے اپنانے کا سوچنے لگا، اور پھر اس پر فوراً عمل بھی کر دیا۔ آپ جانتی ہیں نا کہ میں ادھورا انسان ہو کے کبھی پتہ نہیں بن سکتا، لیکن اس بچے کو دیکھ کر مجھے اپنے اندر موجود ایک پتا کی فیلنگ کا احساس ہوا، اس لیے میں نے اسے اپنانے کا سوچا ہے۔ راہیلا دیوی حیران رہ گئی تھی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، واہ، یہ تو تم نے بہت نیکی کا کام کیا۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا اور کسی بیوہ کو سہارا دینا ہمارے اسلام میں بہت ہی نیک کام ہے، اور ایک سندر عمل بھی، اور میرا بیٹا یہ کام سر انجام دے رہا ہے تو مجھے اس کی بہت خوشی ہے۔ انہوں نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں اکیلے کھلے مزاج کی بڑی لکھی عورت ہے، وہ کبھی بھی اسے کسی ودوا سے وواہ کرنے پر منع نہیں کرے گی۔ لیکن وہ پھر ایک پریشانی سے کہنے لگی، لیکن بیٹا تم نے سب کچھ باتیں سے پہلے کلیئر کر دینی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بعد میں تم سے اولاد کا مطالبہ کرے یا پھر اس کے اندر کا ایمان بگڑ جائے۔ تو وہ مسکرا دیا، نہیں، میں نے پہلے ہی دن اسے پرپوز کرتے وقت سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں کسی سے بے ایمانی کا قائل نہیں ہوں، اور نہ ہی رشتوں میں منافقت یا دھوکہ برداشت کرتا ہوں۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ راہیلا دیوی کہنے لگی، تو ورون کو نہیں بلاؤ گے اپنے وواہ میں؟ کیسا وواہ؟ امی، بس ایک نام کا وواہ ہے، ایسے میں میرا دلی جذبات شامل نہیں ہے، نہ ہی کوئی خوشی ہے۔ ہاں، بس اس بات کی خوشی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس وواہ کے بعد میں پتا بن جاؤں گا، اس معصوم کھلتے ہوئے گلاب کو پورے حق سے اپنے بازوں میں اٹھا سکوں گا، کوئی مجھے نہ روک سکے گا۔ اور کھوئی کھوئی سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تو راہیلا دیوی نے اسے دعا دی تھی، خدا میرے بیٹے کی خوشیوں کو قائم رکھے اور اسے نہ صرف بیوی کا سکھ دے بلکہ اولاد کی خوشی بھی دے۔ ایک ماں کی دعا کبھی عرش سے واپس نہیں آتی، شاید اوپر جا کر یہ دعا قبول ہو چکی تھی۔ جیسے ہی راہیلا دیوی رشتہ لینے آئی، اس امیر عورت کی وضع قطع دیکھ کر اور اس کی دولت میں مروب ہو کر بھائی بھابھی نے فوراً ہی اپنی رضامندی دے دی تھی، بلکہ اگلے اتوار کا وواہ رکھ دیا۔ ابیہ کمرے میں بیٹھی باہر موجود لوگوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ پھر شام میں بھابھی اس کے پاس آئی تھی۔ بھائی واہ، بڑے رئیس لوگ لگ رہے ہیں، تمہارا شوہر بھی یقیناً بڑی گاڑی والا ہوگا۔ بھائی، اپنے بھائی بھابھی کو نہ بھول جانا۔ ابیہ تکلیف سے مسکرائی تھی، لیکن چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اگر بھابھی سے اس گھر میں برداشت کر لیتی ہیں اور اس کے بچے کو بھی، تو شاید کبھی اس وواہ کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کی خاطر ایک ماں کو کرنے پڑتے ہیں، اور ایسا ہی وہ کر رہی تھی۔ پھر اتوار کا دن بھی آ گیا۔ وہ سادگی سے گلابی رنگ کا جوڑا پہن کر تیار ہوئی تھی، نہ کوئی میک اپ، نہ جیولری۔ دوسری طرف ترون سنگھانیہ نے بھی بالکل سادہ سفید رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، اور اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس بار چہرہ کسی بھی خوشی سے عاری تھا، لیکن وواہ کے بعد جب اس نے ننھے روہن کو دیکھا تو فوراً ہی اسے اپنے گود میں بٹھا لیا۔ اب وہ مسکرا رہا تھا، جبکہ وہ بچہ بھی اس اجنبی کو دیکھ کر حیران تھا۔ کالی سیاہ چمکدار آنکھیں، گلابی لب۔ ترون ابھی سے ہی اس بچے کے لیے اپنے دل میں اتیادک محبت اور ممتا جیسا پریم بھاؤ محسوس کر رہا تھا۔ وواہ کے بعد اس نے فوراً ماں کو اشارہ کیا تھا رخصتی کا،
بھیا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن بھابھی نے لالچ میں سے گلے لگایا تھا۔ وہ ایک اتیانت امیر اور سمپن شخص کے ساتھ رخصت ہو کر جا رہی تھی، لیکن اس امیر شخص کی ساری توجہ اس ننھے معصوم خوبصورت بچے پر تھی جس سے اس کی بھابھی سخت نفرت کرتی تھی۔ کبھی اسے محبت کی نگاہ سے دیکھا نہیں تھا، بلکہ سدا دھتکارا ہی تھا۔ لیکن خدا یوں محبتوں سے نواز دیتا ہے، شاید کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آج ترون سنگھانیہ اپنے دل میں عجیب سا انوکھا اور سندر احساس محسوس کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سچ مچ پتا بن گیا ہے۔ پتا والی اطیانت، شفقت اور پریم کی نگاہ سے دیکھتا ہوا وہ اس بچے کی نازک ماتھے کو بار بار چوم رہا تھا اور اپنے سندر سپنوں کے سنسار بسانے کی سوچ رہا تھا۔ پھر جیسے ابھیا کی نئی زندگی کا ایک اطیانت سندر آغاز ہو گیا تھا، وہ بار بار حیران ہوتی خدا نے اسے یوں محبت اور سکھ سے مالا مال کر دیا تھا۔ گو کہ ترون اور اس کا رشتہ صرف کاغذی اور ایک سمجھوتے کا رشتہ تھا، لیکن جب بھی وہ روہن کو وہ اس کے پاس دیکھتی تو حیران ہوتی۔ کبھی وہ اس کا ماتھا چومتا تو کبھی اس کی نازک ہتھیلی کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا۔ وہ اس سے بہت پریم کرتا تھا۔ راہیلا دیوی بھی سبھاؤ کی ایک بہت ہی کومل اور اچھی خاتون تھی۔ سارا دن وہ اپنی ساس کے پاس بیٹھی باتیں کرتے رہتی۔ وہ اسے ماضی کی خوبصورت قصے سناتی جسے ابھیا بہت دھیان سے سنتی تھی اور دل ہی دل میں مسکراتی رہتی۔ لیکن ترون جیسے ہی کاریالے سے واپس لوٹتا، اس کی آنکھیں پورے گھر میں صرف روہن کو تلاش کرتی تھی۔ ابھیا اور اس کے درمیان ابھی بھی بہت فاصلے تھے۔ ابھی تک ان دونوں کی باتیں بھی ایسے ہوتی جیسے وہ کاریالے میں بیٹھ کر کام کی باتیں کر رہے ہوں۔ اس دن بھی وہ لیپ ٹاپ پر کوئی خاص کام کر رہا تھا، جبکہ وہ روہن کو گود میں لیے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اچانک ہی وہ زور زور سے رونے لگا تو ابھیا بہت ڈر گئی کہ کہیں ترون کا کام ڈسٹرب نہ ہو جائے، اس لیے وہ روہن کو اپنی آغوش میں لے کر کمرے سے باہر جانے لگی تو ترون نے اسے دھیمی آواز دے کر روک لیا۔ کہاں لے کر جا رہی ہیں آپ اسے؟ یہیں پر چھوڑ دیں، وہ آپ کام کر رہی ہیں تو آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے، وہ پریشانی سے کہنے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ نہیں نہیں، میں کیوں ڈسٹرب ہوں گا، بھلا اپنی سنتان اور اپنے بچے سے کون ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس نے 2-3 فالتو کاغذ روہن کے سامنے رکھ دیے جس سے وہ کھیل میں مگن ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کام ختم کر کے اس نے روہن کو اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ دور سے چاہت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان کے وواہ کو تقریباً 3 مہینے ہونے والے تھے۔ اب روہن بھی جلدی جلدی بڑا ہو رہا تھا اور اپنی پیاری نادانیوں سے سب کا دل موہ رہا تھا۔ لیکن ابھیا کے دل میں عجیب سی سوچ آنے لگی تھی۔ آخر وہ بھی ایک جوان لڑکی تھی، اسے بھی اپنے شوہر کی قربت اور پریم کی ضرورت تھی، لیکن ترون تو اس پر ایک نگاہ تک نہیں ڈالتا تھا۔ وہ ہمیشہ صرف ایک ورکر یا بچے کی ماں ہی سمجھتا تھا۔ وہ اس پر شدید مایوس رہتی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ ترون اس کے ساتھ ویسے ہی پریم اور سنیہوں کے برتاؤ کرے جیسے عام طور پر ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اس کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ اس کی دلچسپی کی وجہ صرف اور صرف روہن ہے، وہ خود نہیں۔ اس کی زندگی میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ یہ سوچ اس پر شدید مایوسی طاری کرتی جا رہی تھی۔ وہ دن بھر عدم بیزار رہتی، نہ اچھے کپڑوں کا ہوش ہوتا اور نہ ہی سجنے سنورنے کا کوئی شوقت تھا۔ لیکن اس دن راہیلا دیوی نے اس کی ایسی اداسی صورت دیکھی تو مسکراتے ہوئے پریم سے کہنے لگی، اب تم سہاگن ہو بیٹا، پھر ایسے اداس اور بکھری بکھری کیوں رہتی ہو؟ ابھیا نے لجا کر نظریں جھکا لی تھی۔ وہ امی جی، دراصل ترون کو شاید اچھا نہ لگے اگر میں ایسے تیار ہو کر رہوں، شاید انہوں نے مجھ سے وواہ صرف بچے کی خاطر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی۔ اے بیٹی، جب تم اس کے سامنے ایسی حالت میں آؤ گی تو وہ تم پر کیسے نگاہ ڈالے گا؟ تم خود سجو سنورو، اسے خود اپنی طرف متوجہ کرو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے ایک عورت اور بیوی کی پریم کی ضرورت نہ ہو۔ وہ بس اپنے جذبات پر پابند باندھے ہوئے تھا۔ تم اسے پریم کا راستہ دکھاؤ، وہ خود ہی تمہارے پیچھے آئے گا۔ راہیلا دیوی کے اتنے پیار سے سمجھانے پر اس دن وہ بڑے دل اور امنگ سے تیار ہوئی تھی۔ نیلے رنگ کا خوبصورت کام والا سوٹ پہنے اس نے ہلکا پھلکا شنگار اور میک اپ بھی کر لیا اور نازک ہاتھوں میں سندر چوڑیاں بھی ڈالنی تھیں۔ روہن بھی اپنی ماں کو اتنی سندر روپ میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جبکہ ابھیا کا دل دھک دھک دھڑک رہا تھا۔ جب وہ ترون کے آنے کا وقت ہوا تو اس کی بے قراری بڑھنے لگی۔ جب وہ اس کے بچے پر اپنی جان چھڑک رہا تھا تو وہ کیسا خود کو روکتی؟ اس سے پریم کرنے پر تبھی تو آج ہی بے قراری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ترون کاریالے سے تھکا ہارا آ گیا تھا۔ پرفیوم کی بھیٹی خوشبو میں بسا ابھیا کا سندر وجود دیکھ کر وہ ایک دم حیران تھا۔ خیریت، کہیں جانے کی تیاری ہے کیا؟ یہ سن کر وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں تو۔ خفت سے اس کا چہرہ لال اور سرخ ہو گیا تھا۔
تو پھر اتنا تیار کیوں ہوئی ہو؟ جی وہ امی جی نے کہا تھا کہ گھر میں تیار ہو کر رہا کرو، اس نے بڑی معصومیت سے کہا، پھر شرما کر پلٹ گئی۔ لیکن ترون ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ وہ فوراً سمجھ گیا تھا کہ ابیہا اس سے ویسے ہی پریم اور امید رکھتی ہے جیسے ایک بیوی کو اپنے شوہر سے ہوتی ہے۔ اس کا دل بھی اتنا سخت اور پتھر کا نہیں تھا کہ وہ ایک عورت کے پاکیزہ جذبات کو نہیں سمجھتا۔ تبھی اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر سب پہچان گیا تھا۔ پھر وہ کافی دیر اس سے دور دور ہی رہی اور شنگار میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں آ کر جیسے ہی وہ اپنے نازک ہاتھوں سے چوڑیاں اتارنے لگی، ترون جو روہن کے ساتھ کھیل رہا تھا چوڑیوں کی کھنک کی آواز پر ایک دم رک گیا۔ رہنے دو تیانت، سندر اور اچھی لگ رہی ہیں یہ چوڑیاں، اور تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ابیہا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پلٹی پھر انجان بنتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہنے لگی، جی بس ایسے ہی امی جی کے کہنے پر تیار ہوئی تھی، اس لیے میں اب انہیں اتار رہی تھی۔ تو ترون سندر مسکان کے ساتھ مسکرا دیا۔ چلو آؤ آج کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں، روہن کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ویسے بھی جب سے ہماری وواہ ہوئی ہے میں تمہیں کبھی کہیں باہر گھمانے نہیں لے کر گیا۔ وہ اسے اچھا کھانا کھلانے باہر ایک اچھے ہوٹل میں لے آیا تھا۔ بڑا ہی خوشگوار اور سندر موسم تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے دلی جذبات بھی بہت خوبصورت ہو گئے تھے۔ پھر روہن تو راستے میں گاڑی کی ٹھنڈی ہوا سے ہی سو گیا۔ ترون اتیادک محبت پاش نظروں سے ابیہا اور اپنے بچے کی طرف دیکھ رہا تھا جو سوتے ہوئے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ پھر وہ تینوں خوشی خوشی گھر آ گئے۔ روہن کو پلنگ پہ سلانے کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھ کے کنارے آ گئی تھی۔ اس نے کپڑے اتارے بغیر ہی چپ چاپ لیٹنے کی کوشش کی جب اس کے کان میں ترون کی گہری آواز آئی، ابیہا یہاں آؤ میرے پاس۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی آواز بہت بھاری اور جذبات سے بھری تھی۔ جیسے ہی وہ پلٹی تو ترون کی آنکھوں میں پریم اور جذبات کا طوفان تھا، اور وہ بھی تو ان سندر جذبات میں بہنا چاہتی تھی۔ اتیانت پریم جو کرنے لگی تھی اپنے شوہر سے۔ اس کا چہرہ مارے حیا شرم کے لال سرخ ہو گیا، لیکن ترون نے اسے اپنی زندگی اور اپنے دل میں بہت بڑی جگہ دے دی تھی۔ وہ اس بات پر دل ہی دل میں اتیادک خوش تھی اور خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ جتنی ترون اس کے بیٹے روہن سے اتیادک محبت کرتا تھا، اب اس سے کہیں زیادہ پریم وہ اپنی بیوی ابیہا سے بھی کرنے لگا تھا۔ تینوں کی زندگی جیسے پوری طرح مکمل ہو گئی تھی۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، لیکن وہ بیوقوف انسان نہیں جانتا تھا کہ ایک بڑا طوفان ان کی ہنستی کھیلتی زندگی برباد ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ ان کے وواہ کو 2 سال کا لمبا عرصہ ہو چکا تھا۔ اب روہن بھی کافی بڑا ہو گیا تھا۔ وہ باقاعدہ دوڑتا ہوا اپنی ڈیڈی کے ساتھ گھر کے بڑے لان میں کھیلتا، کبھی فٹ بال کے ساتھ تو کبھی کوئی دوسرا سندر کھیل۔ اسے اتنی محبت اپنی ماں سے نہیں تھی جتنی اپنے باپ ترون سے کرتا تھا، اور ترون کی تو کوئی بھی صبح نہیں ہوتی تھی اسے دیکھے بغیر اور گود میں اٹھائے بغیر۔ راہیلا دیوی کچھ دنوں کے لیے ممبئی گئی ہوئی تھی اپنے دوسرے بیٹے ورون کے پاس، جبکہ ابیہا پچھلے کچھ دنوں سے اپنی خراب طبیعت سے شدید پریشان تھی۔ کبھی اسے بیٹھے بیٹھے متلی سی ہونے لگتی تو کبھی اس کا دل بہت خراب ہو جاتا، کبھی اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگتا۔ وہ اپنی اس انوکھی کیفیت کو بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تبھی ترون کے کاریالے جانے کے بعد وہ روہن کو ساتھ لیے ڈرائیور کے ساتھ ایک بڑی ڈاکٹر کے پاس آ گئی۔ ڈاکٹر نندتا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کی تمام تفصیلی جانچ کر رہی تھی۔ جی مسز ترون سنگھانیہ، مبارک ہو، آپ گربھوتی ہیں، آپ پریگننٹ ہیں۔ ڈاکٹر نندتا کی اس حیران کن بات نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ جی لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ پر شدید وہ یقین تھی تو ڈاکٹر نندتا اتیانت حیرت سے کہنے لگی، ارے تو اس میں اتنی حیرانی اور پریشانی والی کیا بات ہے؟ آپ میرڈ نہیں ہیں؟ اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کی اتنی حیرانی کی بالکل بنتی نہیں ہے۔ تبھی وہ کانپتے ہوئے لہجے میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگے، لیکن ڈاکٹر صاحب میرے ہسبینڈ تو پتا بننے کی شمتا سے بالکل نچت ہے۔ وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ان کے بچے سے پریگننٹ ہو جاؤں۔ یہ بات انہوں نے مجھے وواہ سے پہلے ہی خود بتائی تھی۔ تو ڈاکٹر نندتا اتیادک پریم سے مسکرا دی، دیکھو بیٹی، یہ ضروری نہیں کہ جو انسان ایک بار بیمار ہو اسے وہ بیماری ساری زندگی تنگ کرتی رہے یا اس سے وہ زندگی کی تمام خوشیاں چھین کر رکھے۔ کبھی کبھی خدا اور ایشور کی ذات بہت بڑی ہوتی ہے اور انسان کی جسمانی نقائص بالکل ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ اب بالکل ٹھیک اور سست ہو گئے ہیں، اب خوشی خوشی گھر جائیں اور اتنی بڑی خوشی انجوائے کریں۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر نندتا بہت پیار سے اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ بے یقینی اور حیرت کی گہری کیفیت میں واپسی گھر آئی تھی۔ دل میں ہزاروں خدشات اور ڈر کا طوفان تھا۔ پھر 2 دن تک ہمت جمع کرنے کے بعد اس نے ترون کو وہ میڈیکل رپورٹ دکھائی جسے دیکھتے ہی سنتے ہی ترون غصے اور کرودھ سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے بالکل لال ہو گیا۔ یہ کیا بکواس کہہ رہی ہے؟ تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔
میں جب پتا بننے کی شمتا سے ونچت ہوں تو پھر یہ سب تمہارے ساتھ کیسے ہو گیا؟ اگر تمہارے اندر دوسرے بچے کی اتنی ہی شدید طلب تھی تو مجھے کھل کر کہہ دی، میں کسی یتیم خانے سے دوسرے بچے کا بندوبست کر دیتا۔ تو تمہیں باہر جا کر یہاں وہاں منہ مارنے اور اپنے دھرم بگاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں خواب بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم اتنی نیچ اور گھٹیا عورت نکلو گی۔ اس کے اتنے دردناک اور گھناؤنا الزام سن کر ابیا پھوٹ پھوٹ کر زار و قطار رو پڑی۔ میں ایسی بالکل نہیں ہوں ترون، آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے مجھ پر اتنا بڑا اور بزدلانہ الزام لگایا، حالانکہ میں نے یہی بات ڈاکٹر سے بھی کہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ جسمانی بیماری ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے شوہر اب بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ وہ روتے روتے ڈاکٹر کی کہی ہوئی ایک ایک بات اسے بتا رہی تھی، جبکہ وہ شدید بے یقین اور غصے میں تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں کل ہی شہر کے سب سے بڑے لیب میں جا کر اپنے سارے ٹیسٹ وغیرہ کرواؤں گا، اور اگر ٹیسٹ میں میری رپورٹ نیگیٹو آئی تو میں تمہیں اسی وقت اپنے گھر سے نکال کر طلاق دے دوں گا۔ گویا اس کا ایک بہت بڑا اور کٹھن امتحان شروع ہو گیا تھا۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھ کر ایشور کے سامنے گڑ گڑا کر رو رہی تھی اور اپنی پاک دامنی کی دعا مانگ رہی تھی۔ دوسرے دن ترون جا کر اپنے سارے لازمی ٹیسٹ کروا کر آ گیا، لیکن 3 دن کے لمبے انتظار کے بعد جب لیب کی رپورٹ اس کے سامنے آئی تو خود وہ شدید بے یقینی اور سکتہ کی کیفیت پہ وہاں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بڑا معجزہ بھی دنیا میں ہو سکتا ہے۔ اس کی اپنی سگی اولاد ابیہ کے وجود میں پل رہی تھی اور وہ بالکل ساکت اور خاموش بیٹھا تھا، خالی خالی نگاہیں رپورٹ پر ڈالتا ہوا وہ تیزی سے گھر آیا تھا، جبکہ ابیہ کمرے میں زرد اور ڈلا ہوا چہرہ لیے سے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر اس کی سچی زندگی امتحان میں پڑنے والی تھی، لیکن ترون نے کمرے میں آتے ہی رپورٹ پھینک کر اسے تڑپ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو ابیہ، میں ہی غلط تھا اور پاپ کما رہا تھا جو میں نے تم جیسی پاک عورت پہ اتنے گھٹیا اور برے الزام لگائے۔ خدا نے مجھ پر بھی اطیانت کرم کر دیا ہے، سچ میں میری رپورٹ بالکل پازیٹیو آئی ہے اور میں اب باپ بن سکتا ہوں۔ وہ پشیمانی کے آنسوؤں سے رو رہا تھا، اتنا لمبا چوڑا اور شکست مرد ہو کر۔ ابھی ایک دم ہی جھٹکے سے اس کے بازو اور سینے سے باہر نکلی تھی۔ آپ نے بنا سوچے سمجھے مجھ پر اتنے بڑے اور گھنونے الزام کیسے لگا دیے؟ میں آپ کو اتنی گری ہوئی نظر آتی ہوں؟ میں نے پوری ایمانداری اور خلوص سے آپ کے ساتھ رشتہ نبھایا۔ میں نے اپنا بچہ روہن بھی اسی لیے آپ کے حوالے کیا کیونکہ آپ اس سے سچی اور بے لوث محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح میں بھی آپ سے اتنی شدید محبت کرتی ہوں، لیکن آپ کے ان کڑوے لفظوں نے مجھے اندر سے بالکل توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس کی آواز آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی۔ ترون نے فوراً اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو ابیہ، مجھے اپنے بھول پر سچ میں یقین نہیں آ رہا تھا کہ قدرت مجھ پر اتنی مہربان اور دیالو ہو سکتی ہے۔ یہ جو کچھ بھی معجزہ ہوا ہے صرف اور صرف اس معصوم بچے روہن کی وجہ سے ہوا ہے۔ شاید میں نے اس یتیم بچے کو اپنا کر ایک معمولی سی نیکی کی تھی تو خدا نے مجھے اس کا اتنا بڑا اور سندر صلہ دیا۔ اس نے روہن کو دوڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ابیہ بھی اپنے آنسو پوچھے بغیر مسکرا رہی تھی۔ وہ تینوں اتحاد خوش تھے، لیکن جو بڑا الزام ترون نے اس کے ذات پر لگایا تھا وہ اتنی جلدی بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ ابیہ کئی مہینوں تک دل میں اس سے روٹھی اور ناراض رہی، لیکن ترون ہر روز نئے نئے طریقوں سے اسے مناتا، اس سے بار بار معافیاں مانگتا، کبھی اس کے لیے تازے گلاب کے گجرے لاتا تو کبھی اسے کسی نہ کسی بہانے سے شاپنگ اور سیر پر لے جاتا۔ اب ننھا روہن بھی اسکول جانے کی خوبصورت عمر میں پہنچ گیا تھا اور اس کا ننھا چھوٹا بھائی یا بہن بھی اس دنیا میں آنے والا تھا۔ ان کا پورا پریوار اور سنسار بالکل مکمل ہونے والا تھا۔ راہیلہ دیوی کو جب یہ فون پر یہ بڑی خوشخبری پتہ چلی تو وہ دوڑی دوڑی ممبئی سے واپسی دہلی اپنے گھر آ گئی تھی۔ لو بھائی، میرے دونوں بیٹوں کے گھر اب خوشیوں کے سندر مہک سے مہکنے لگے ہیں۔ شکر ہے اس مالک اور بھگوان کا کہ اس نے ہمیں بھی خوشی کا یہ سندر دن دکھایا۔ یہ سب اس معصوم بچے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ نادان اور معصوم بچہ جو ہمارے پورے گھر کی رونق اور شان بن گیا ہے۔ ہمارے اس گھر کی تمام تر خوشی اسی سے وابستہ ہے۔ راہیلہ دیوی نے روہن کو پیار سے اپنے سینے سے لگایا تھا اور ابیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ کل تک جو بچہ لوگوں کی نفرتوں اور حقارتوں کے باعث بنا ہوا تھا، آج لازوال اور سچی محبتوں سے اس کا دامن پوری طرح بھر گیا تھا۔ سچ میں اس کا یہ بچہ بہت خوش نصیب تھا، جسے کل تک دنیا کے بے رحم لوگ بد نصیب اور منحوس کہتے تھے، لیکن خدا جسے چاہتا ہے اپنی بے شمار محبتیں اور نعمتیں عطا کرتا ہے اور اس کے تمام راستے روشن کر دیتا ہے۔